بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ یورپ کے کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ میاں کھیتوں میں کام کرتا اور بیوی گھرداری کرتی، مگر بیچاری ایسی بے وقوف واقع ہوئی کہ ہر کام کو چوپٹ کر دیتی۔ مزہ یہ کہ سارا الزام اپنے میاں پر لگا دیتی، کہتی تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہ کہا، میں اس غلطی کی ذمہ دار تھوڑی ہوں، تم ہو۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہمسائی نے اس کو ایک بکرے کی ران بھیجی۔ میاں نے کہا بی بی ران کے کباب تو بناؤ، مدتوں کے بعد آج گوشت نصیب ہوا ہے، جنگل میں جائیں گے اور مزے سے ران کا ایک کباب کھائیں گے۔ بی بی نے کہا کباب تو میں ایسے بناتی ہوں کہ کوئی کیا بنائے گا، اتنے مزیدار کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، تم کھیتوں کو جاؤ، میں کباب تیار کر کے لاتی ہوں۔ میاں نے کہا یہ بات ہے تو دیکھنا، آتے آتے ساتھ ایک جگ یا سراہی میں شراب بھی لیتی آنا، نیچے تہہ خانے میں شراب کا ڈبہ بھرا ہوا پڑا ہے، مگر ڈھکن کھولنے میں ذرا ہوشیاری کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شراب بہہ جائے۔ بیوی نے کہا واہ میاں، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ لیا ہے، گویا میں اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر ڈھکن کھلا رہا تو شراب بہہ جائے گی۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر میاں تو کھیتوں کو چلا گیا اور بیوی نے کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی۔ کوئلے سلگائے اور ران کو خوب نمک مرچ لگایا اور دہکتے ہوئے کوئلوں پر ران کو رکھ دیا۔ جب ایک طرف سے ران سرخ ہو گئی تو اسے دوسری طرف کو پلٹ دیا۔ بیگم صاحبہ پیڑھی پر بیٹھی ہوئی یہ سوچتی رہی کہ آج بڑے مزے کا کھانا ہوگا۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ ران تو ابھی پک ہی رہی ہے، لاؤ ذرا اتنی دیر میں ڈبے سے شراب نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر جگ ہاتھ میں لیا اور ران کو یوں ہی کوئلوں پر چھوڑ کر تہہ خانے میں چلی گئی۔ ڈبے کے نیچے جگ رکھ کر ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ اسی وقت خیال آیا ارے جب میں آ رہی تھی تو باہر دروازہ کھلا تھا اور سامنے ایک کتا کھڑا للچائی نظروں سے پکتی ہوئی ران کو بری طرح گھور رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ران کو اٹھا کر لے جائے۔ فوراً اٹھی اور ڈبے کے ڈھکن کو کھلا چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اوپر گئی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ واقعی وہ کتا اس پکتی ہوئی ران کو اٹھا کر لے کر بھاگا جا رہا ہے۔ یہ لکڑی لے کر کتے کے پیچھے بھاگی، اب آگے آگے کتا اور پیچھے پیچھے یہ۔ بیگم کتے کے ساتھ کیا بھاگ سکتی تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں اس کا سانس پھول گیا اور یہ بیٹھ کر اپنا سانس درست کرنے لگی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر میں حواس بحال ہوئے تو اس وقت ڈبے کا خیال آیا، گھبرا کر واپس دوڑی، تہہ خانے میں اتری۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ڈبہ تو خالی ہے اور شراب کا فرش پر ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سوچا خیر کیا ہے، جگ میں تو شراب موجود ہے، آج کا دن تو مزے میں گزرے گا۔ اس خیال کے بعد اس نے نیچے تہہ خانے کی یہ حالت دیکھی تو دل میں سوچنے لگی اگر میاں نے آ کر تہہ خانے کی یہ حالت دیکھی تو کہیں گے کہ میری بیوی بھی کتنی پھوڑ ہے، شراب گری تھی تو اس سے اتنا بھی نہ ہوا کہ فرش کو صاف کر کے سکھا دے اور جھاڑو دے دے۔ اب فکر یہ ہوئی کہ شراب کو فرش پر سے خشک کیسے کرے۔ سامنے ہی آٹے کے 2 تھیلے رکھے ہوئے تھے، اللہ دے اور بندہ لے، یہ دونوں تھیلے اس نے فرش پر الٹ دیے اور جھاڑو دینے لگی تو شراب کے جگ کو ٹھوکر لگی اور جو رہی سہی شراب جگ میں موجود تھی وہ بھی بہہ گئی۔ تو اس نے غصے میں جگ کو اٹھا کر دور پھینکا اور ذرا سی دیر میں جھاڑو دے کر سارا بھیگا ہوا آٹا اٹھا کر باہر پھینک آئی اور فرش کو صاف کر کے چمکا دیا۔ جب دوپہر کو کھانا نہ پہنچا تو میاں بھوکا پیاسا گھر آیا اور بیوی سے پوچھا آج میں نے تمہیں ران پکانے کو کہا تھا مگر تم پکا کر نہیں لائی، نہ ہی کباب بنائے۔ وہ کہنے لگی میاں کیا بتاؤں، وہ ران تو کتا کھا گیا، میں اس کو مارنے کو بھاگی تو اتنی دیر میں شراب بہہ گئی۔ فرش کو 2 بوریوں کا آٹا ڈال کر بڑی مشکل سے سکھایا ہے، ہاں اس گڑبڑ میں وہ جگ میری ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ گیا، مگر ذرا تہہ خانے میں جا کر دیکھو، میں نے فرش کو جھاڑو دے کر کیسا صاف ستھرا کر دیا۔ شراب کہاں جا رہی تھی جو تم ران کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اور گئی بھی تھی تو ڈبے کا ڈھکن بند کیوں نہ کیا؟ شراب بہہ گئی اور ران بھی جاتی رہی تو آٹے کا بھی تم نے ستیہ ناش کر دیا، تم اس پر راکھ ڈال کر فرش کو سکھا سکتی تھی۔ بیوی نے کہا یہ سب کچھ تم نے مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو یہ مصیبت کیوں پڑتی، تم اعتراض تو کرتے ہو مگر بعد میں کرتے ہو اس وقت جب نقصان ہو جاتا ہے، جو نقصان ہوا وہ میری وجہ سے تھوڑی ہوا، یہ تو سب تمہاری وجہ سے ہوا، قصور میرا تھوڑی ہے، یہ تو تمہارا ہے۔ یہ بھی خوب ہوا، غلطی کرو تم اور الزام دھرو تم مجھ پر۔ اس کے بعد میاں نے سوچا بھئی یہ عورت تو بہت بے وقوف ہے،
کہیں گھر کی جمع پونجی دولت کسی کو اٹھا کر نہ دے دے۔ بہتر ہے روپیہ پیسہ کہیں دفن کر دوں، اور روپیہ پیسہ جس گھڑے میں دفن کیا جائے اسے منع کر دیا جائے کہ اس گڑھے کے پاس نہ جائے تو اچھا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے باغیچے میں ایک گہرا گڑھا کھودا، سب روپیہ پیسہ اس میں دفن کیا۔ بیوی کو بلا کر کہا کہ اگر دیکھو تم جہاں گئی اور اس روپے پیسے کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی نے جواب دیا، میاں بھلا تم کہو اور میں اس کے خلاف کوئی کام کروں؟ آخر مجھے خدا کو بھی تو جواب دینا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، میں نہ اس گھڑے کے پاس جاؤں گی اور نہ اس مال کو ہاتھ لگاؤں گی۔ ایک دن کیا ہوا کہ چند بدماش چینی کے برتن بیچتے ہوئے اس کسان کے پیچھے آئے۔ میاں کھیت پر کام کرنے گیا ہوا تھا، بیوی گھر پر تھی۔ اس نے جو رنگ برنگے برتن دیکھے تو لٹو ہو گئی، بہت سارے برتن پسند کر لیے۔ ان پھیری والوں نے کہا، بیگم صاحبہ اس کے دام ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا، بھائی میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں، میرے میاں نے اپنی ساری جمع پونجی وہ سامنے درخت کے نیچے دفن کی ہے، تم خود کھود کر نکال لو۔ میں نے تو وہاں جانے اور اس مال کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم اٹھا رکھی ہے، آخر خدا کو بھی تو جواب دینا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اس گڑھے تک نہیں جا سکتی۔ ہاں دور سے تمہیں جگہ بتائی دیتی ہوں۔ ان پھیری والوں نے کہا، اچھا یوں ہی صحیح، ہم کو تو اپنے پیسوں سے قرض ہے، آؤ تم ہمیں جگہ تو بتاؤ۔ اس عورت نے دور سے کھڑے ہو کر انہیں وہ جگہ بتا دی جہاں اس کے میاں نے روپیہ پیسہ مال دفن کیا تھا۔ ان پھیری والوں نے کھود کر سب مال نکال لیا اور بہت سے برتن بیوی کو دے کر وہاں سے چلتے بنے۔ شام کو میاں گھر پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی برتنوں کا ایک ڈھیر لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میاں نے کہا، ارے نیک بخت، اتنے ڈھیر سارے برتن تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کیا کہیں سے چوری کر کے لائی ہے؟ تیرے پاس تو روپیہ پیسہ بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، میاں یہ مجھے برتن تمہاری باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، میں خدا نخواستہ چوری کیوں کرنے لگی؟ یہ برتن تو میں نے خریدے ہیں۔ میاں نے کہا، تیرے پاس روپیہ پیسہ تو ہوتا نہیں، برتن خریدنے کے لیے روپے کہاں سے آئے؟ بیوی نے کہا، تم نے گڑھے میں جو روپے دفن کیے تھے اسی سے خریدے ہیں۔ میاں نے کہا، میں نے تمہیں منع تو کیا تھا کہ اس گڑھے کے پاس نہ جانا اور میرے مال کو ہاتھ مت لگانا۔ بیوی نے کہا، میاں قسم لے لو جو میں وہاں گئی ہوں یا کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہو، میں نے تو دور سے کھڑے رہ کر پھیری والوں کو جو جگہ بتائی تھی تو ان بیچاروں نے خود ہی کھود کر روپے نکال کر کتنی محنت انہیں کرنا پڑی بیچاروں کو۔ میں نے کہا، میاں نے کہا، ستیہ ناش ہو جائے تیرا، تو نے مجھے برباد کر دیا، آخر تو نے ان بدماش پھیری والوں کو وہ جگہ کیوں بتائی؟ بیوی نے کہا، تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا نہ کہ کسی کو وہ جگہ میں نہیں بتانی تو میں نہ بتاتی۔ میاں نے کہا، آخر اب کیا کرنا ہے؟ بیوی نے کہا، کرنا کیا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے وہ پھیری والے یہاں سے گئے ہیں، چلو میں اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلیں، کہیں نہ کہیں تو وہ پھیری والوں کو ہم پکڑ ہی لیں گے۔ میاں نے کہا، بیوی تو نے یہ بات بڑی سمجھ کے کی ہے، چلو ان کا پیچھا کریں، مگر معلوم نہیں کہ ان کے ملنے میں کتنی دیر لگے گی، کہاں تک بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کریں گے، اس لیے کھانے کے لیے روٹی، پنیر اور مکھن ساتھ رکھ لو۔ بیوی نے بہت سا مکھن، پنیر کے چھوٹے چھوٹے گول ٹکڑے اور روٹیاں ایک پوٹلی میں باندھ دیں، اور یہ دونوں کے دونوں ان بدماش پھیری والوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ بیوی تھک کر چور ہو گئی۔ میاں نے کہا، بیوی میں آگے چلتا ہوں، تم ذرا آرام کر لو، اس کے بعد اسی راستے سے آنا، کہیں نہ کہیں میں تمہیں مل ہی جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، ہاں میاں یہ بات تم نے میرے دل کی کہی، تم چلو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ یہ سن کر میاں تو آگے بڑھ گیا اور بیوی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے جب تھکن کم ہوئی تو وہاں سے اٹھی اور ادھر چل دی جدھر میاں گیا تھا۔ راستہ ایک پہاڑ کے اوپر سے جاتا تھا اور بہت تنگ تھا، اتنا تنگ کہ اس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھے، ان کے تنوں کی چھال جکڑوں کے رگڑ سے ادھڑ گئی تھی۔ اس نے جب درختوں کا حال دیکھا تو ان کے حال پر بہت رحم آیا کہ بیچاروں کے زخم پڑ گئے ہیں، ان کا کوئی پرسانے حال نہیں۔ فوراً ٹھہر گئی، پوٹلی کھولی اور اس میں سے مکھن نکال کر درختوں کے تنوں پر ملنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ گرمی کی وجہ سے مکھن پگھل کر ان پر سے بہہ نہ جائے، اس لیے پہلے تو پوٹلی کے ٹکڑے کر کے تنوں پر لپیٹے، اور جب وہ کپڑا کافی نہ ہوا تو اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر یہ کام کیا۔ اس نیک کام کی انجام دہی میں ٹھوکر جو لگی تو پنیر کا ایک گول ٹکڑا لڑک کر پہاڑ کے نیچے گر پڑا۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ یہ گیا
تو گیا کہاں، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا پتہ لگائیں، اس لیے اس نے اسی جگہ جہاں پہلا ٹکڑا گرا تھا دوسرا ٹکڑا بھی گرا دیا اور دیکھتی رہی کہ یہ آخر جاتا کہاں ہے۔ بھلا کھڈ میں کہاں پتہ چلتا۔ دوسرا ٹکڑا بھی ذرا سی دیر میں غائب ہو گیا۔ غرض صبر شکر کر کر وہاں سے آگے بڑھی۔ تھوڑی دور گئی تھی کہ میاں مل گئے۔ وہ بیچارے بھوک سے نڈال ہو رہے تھے اور پریشان تھے۔ کھانا مانگا تو اس نے سوکھی روٹیاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے کہا، ارے نیک بخت، یہ روٹیاں آخر کس چیز سے کھاؤں؟ آتے وقت ہم مکھن پنیر بھی تو ساتھ لائے تھے، وہ نکال کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میاں وہ مکھن تو میں نے درختوں پر مل لائی ہوں جو زخمی تھے۔ اب رہا پنیر تو اس میں سے ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے لڑک گیا۔ میں نے یہ دیکھنے کو یہ پہلا ٹکڑا آخر گیا کہاں، دوسرا ٹکڑا بھی گرا دیا۔ اس پر نہ پہلے ٹکڑے کا پتہ چلا اور نہ ہی دوسرے کا۔ میاں نے کہا، کم بخت کہیں کی، بھلا درختوں کو بھی کوئی مکھن ملا کرتا ہے؟ تو جو کام کرتی ہے الٹا ہی کرتی ہے۔ بیوی نے کہا، میاں مجھے کیا معلوم تھا کہ درختوں کی مرہم پٹی نہیں کی جاتی، تم نے مجھ سے پہلے کہہ دیا ہوتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ بھی اچھی کہی۔ انہوں نے روکھی سوکھی روٹی کھا کر پیٹ بھرا۔ دونوں ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ لیٹے لیٹے میاں کو خیال آیا کہ آتے وقت مکان میں تالا بھی لگا کر آئے ہیں یا نہیں۔ تو اس نے بیوی سے پوچھا۔ بیوی نے کہا، تالا تو نہیں لگا کر آئی۔ میاں نے کہا، جا ابھی جا اور تالا لگا کر آ، تجھ کو تو دروازے کا بھی خیال نہیں رہتا، اگر تو ہی حفاظت نہ کرے گی تو اور کون کرے گا؟ بیوی نے کہا، خفا کیوں ہوتے ہو؟ ابھی جاتی ہوں، یہاں سے گھر دور ہی کتنا ہے، تم یہاں آرام کرو۔ میں ابھی گئی اور ابھی واپس آئی۔ یہ کہہ کر بیوی جلدی جلدی گھر پہنچی۔ وہاں جا کر خیال آیا کہ چلتے چلتے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے چلو۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، سوائے سرکہ اور اخروٹوں کے اور کچھ نہ ملا۔ اس نے سراہی میں تو سرکہ بھرا، اخروٹوں کی پوٹلی باندھی، باہر نکل کر دروازے میں تالا ڈالا۔ اس کے بعد اس نے سوچا، میاں کی ایک بات تو پوری کر دی کہ مکان میں تالا ڈال دیا، مگر میاں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دروازے کا خیال بھی تو رکھے گی، اور کون رکھے گا؟ اگر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو دروازے کا خیال کون رکھے گا؟ بہتر یہی ہے کہ دروازہ بھی ساتھ لے چلو تاکہ میاں کے حکم کی پوری طرح سے تعمیل ہو جائے۔ ادھر ادھر دیکھا، ایک طرف ایک کدال پڑی تھی، کدال اٹھائی اور دروازے کو چوکھٹ سمیت اکھاڑ کر الگ کر لیا۔ دروازہ سر پر رکھا، ایک ہاتھ میں اخروٹوں کی پوٹلی تھامی، دوسرے میں سرکے کی سراہی پکڑی اور چل پڑی۔ اس کے بعد سوچا، اس پوٹلی اور سراہی کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، دروازے کے اوپر کیوں نہ رکھ لوں، اس طرح سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور چلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دروازے کو سر پر سے اتارا، اس پر وہ پوٹلی اور سراہی رکھی اور پھر دروازہ سر پر رکھ کر چلنا شروع کر دیا۔ رات کے کوئی 7:30 بجے ہوں گے جب وہ میاں کے پاس پہنچی، تو وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ نیک بخت یہ دروازہ کیوں اٹھا کر لا رہی ہے۔ پوچھا تو اس نے کہا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ دروازے کا خیال رکھنا۔ بھلا میں یہاں آتی تو دروازے کا خیال کون رکھتا، اس لیے اپنے ساتھ اٹھا لائی۔ میاں نے کہا، بے وقوف، کسی چیز کا خیال رکھنے کے لیے یہ میں نے تھوڑی کہا کہ اس کو سر پر اٹھا کر چلتے پھریں۔ میرا مطلب تو یہ تھا کہ دروازے پر باہر جاتے وقت اگر تو تالا نہ لگائے گی تو اور کون لگائے گا؟ بیوی نے کہا، میاں مجھ سے پہلے کہہ دیا ہوتا نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا ہے، غلطی تو تم خود کرو اور الزام مجھ پر دھرو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سامنے سے کچھ آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بیوی نے کہا، میاں یہ وہی پھیری والے ہیں، پکڑ لو ان کو۔ میاں نے کہا، ارے دیوانی ہوئی جاتی ہے، میں اکیلا اور وہ 4 لوگ ہیں، بہتر یہ ہے ہم دونوں درخت پر چڑھ جائیں، ان کے جانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ غرض وہ دونوں درخت پر چڑھ گئے، مگر بیوی نے اس پر بھی نہ دروازہ سر سے نہ اتارا اور نہ دروازے پر سے اخروٹوں کی پوٹلی اور سرکے کی سراہی اتارے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ بدماش پھیری والے بھی اسی درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گئے۔ اتنے میں رات ہو گئی، اندھیری رات تھی، اس لیے وہ لوگ یہ نہ دیکھ سکے کہ درخت کے اوپر کون چڑھا ہے۔ پہلے تو کچھ کھانا وغیرہ کھایا اور پھر چادریں تان کر لیٹ گئے۔ اتنی دیر میں دروازہ اٹھائے بیچاری بیوی کا تو برا حال ہو چکا تھا۔ جب بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا تو اس نے میاں سے کہا، میاں میں تو بوجھ سے مری جاتی ہوں، ان میں سے ایک چیز پھینکنے لگی ہوں، کچھ تو بوجھ کم ہوگا۔ میاں نے کہا، خدا کے لیے رحم کر، اگر کسی چیز کے گرنے سے یہ لوگ جاگ جائیں گے تو میرا اور تیرا کیا حشر کریں گے؟ بیوی نے کہا، ہونے دو، اب مجھ سے یہ سارے کا سارا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ کہہ کر سرکے کی سراہی
दरवाजे पर से उतारी और इन फेरी वालों पर उलट दी। सिरके का गिरना था कि इन चारों के चारों फेरी वाले उठ बैठे। एक ने कहा कि बारिश हो रही है यार, दूसरे ने कहा और ये भी देखा कि कितनी बदबूदार बारिश हो रही है। तीसरे ने कहा यार अब लेट भी जाओ, बारिश तो रुक गई, मालूम होता है कुछ यूं ही छींटे पड़े हैं। बारिश की गर्ज फिर सब पड़कर सो गए। इसको थोड़ी देर ना गुजरी थी कि बीवी ने कहा मियाँ अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जा सकता, मैं तो इसको भी कम करती हूँ। मियाँ ने कहा अल्लाह रहम कर, एक दफ़ा तो इन लोगों से खुदा जाने क्यों कर बच गए, अब मालूम होता है कि मेरी और तेरी मौत इन लोगों के हाथों लिखी जा चुकी है। बीवी ने कहा मियाँ कुछ भी हो मैं तो अखरोट की पोटली फेंकती हूँ। ये कहा और पोटली खोलकर सारे अखरोट नीचे फेंक दिए। अखरोटों का गिरना था कि वो फेरी वाले चीख मारकर उठ बैठे। एक ने कहा कि यार ये ओले पड़ रहे हैं, और दूसरे ने कहा कि बाहर तो एक ओला ना पड़े और दरख्त के नीचे उनका झाल आ जाए। तीसरे ने एक ओला उठाकर कहा ये तो देखो कि ओले काले और पत्थर की तरह सख्त हैं। चीख के कहा दोस्तों मुझे तो इस दरख्त के ऊपर कुछ इसरार मालूम होता है, चलो यहाँ से उठो तो अच्छा है। पहले ने कहा हाँ भाई तो कुछ तो ऐसी बात है, थोड़ी देर और लेट कर देखो, इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ से उठकर चलेंगे। दूसरे ने कहा सही है भाई, भला इतनी रात के सामान समेत उठकर चलना भी तो मुश्किल है। बहरहाल ये बातें करके फिर सबने लंबी तान ली। अब इस बात को थोड़ी देर ना गुजरी थी कि बीवी ने कहा मियाँ ये दरवाजे का बोझ अब मुझसे उठाया नहीं जाता, मैं तो इसे नीचे फेंकने लगी हूँ। मियाँ रोकता रह गया मगर वो अल्लाह की बंदी कहाँ मानने वाली थी। धड़ से दरवाज़ा नीचे फेंक दिया। दरवाजे का गिरना था कि चारों फेरी वाले शोर मचाते हुए भागे कि भूत आ गया भूत। इनके जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी दरख्त से उतरे और इन फेरी वालों का सारा सामान समेटा और वहाँ से ज़रा दूर जाकर एक दरख्त पर चढ़ गए। जब ज़रा होश दुरुस्त हुए तो वो फेरी वाले फिर इस दरख्त के नीचे आए। चिराग जलाया, क्या देखते हैं कि दरख्त के नीचे सिरके का छिड़काव है। इधर उधर कई अखरोट फैले हुए हैं और टूटा हुआ एक दरवाज़ा पड़ा है, और उनका रहा माल तो उनका रुपया और माल तो वहाँ से गायब था। समझ गए कि इस दरख्त पर कोई भूत या देव रहता है, ये सारा काम उसी का है, अब यहाँ से भाग चलना चाहिए, इसी में बेहतरी है। ये भूत कहीं हमारे पीछे न पड़ गया तो माल जान के लाले न कहीं पड़ जाएं। ये सोचकर चारों के चारों सर पर पाँव रखकर ऐसे भागे कि फिर पीछे मुड़कर ना देखा। काफ़ी देर तक दोनों मियाँ बीवी दरख्त पर बैठे रहे। इसके बाद उतर कर नीचे आए और घर का रास्ता लिया। सुबह हो रही थी कि वो बेचारे गिरते पड़ते अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचकर मियाँ ने कहा बीवी है तो तू बेवकूफ़, मगर क्या किया जाए इस बात का। बाज़ औक़ात बेवकूफ़ इस दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े अक्लमंदों से नहीं हो सकता। मैं तो समझता था कि घर की सारी जमा पूंजी जाने की वजह से हम गरीब हो गए, मगर तेरी बेवकूफ़ी ने हमारी तो दुनिया ही बना दी। बीवी ने कहा तो इससे पहले ही तुमने मुझसे क्यों ना कहा, मैं इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी के काम करती और इससे ज़्यादा माल दौलत बनाती, इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर तो तुम्हारा है, गलती करो तुम और इल्ज़ाम धरो मुझ पर। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को लाजमन ऑन कर लें, ताकि हर दिन आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।